درود ان پر، سلام ان پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ حضرت محمد نے ایک بار فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ قربانیاں دی اور کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں بے مثال صبر کا مظاہرہ کر کے ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ دونوں نبیوں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق مکہ میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان خدا کا گھر تعمیر کیا۔ اس مقام کی نشاندہی فرشتے نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے گھر کے بارے میں فرمایا، لوگوں کے لیے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا بلا شبہ وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، اور اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے، جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت اسماعیل نے ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی طرح ان پتھروں کو چن چن کر دیواریں اٹھاتے جاتے۔ خدا کے دونوں برگزیدہ نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے محنت اور مشقت کا اقرار کیا اور یہ سبق دیا کہ اعلیٰ منصب والوں کو مزدوری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ تو دعاؤں کو سنتا اور نیتوں کو جانتا ہے۔ اے پروردگار، تو ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری اطاعت گزار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر اپنی عنایت کی نظر رکھ۔ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، تو ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کی زندگی سنوارے۔ یقیناً تو بڑی قوت والا اور بڑا حکیم ہے۔ دوستو، اس دعا کا مرکزی خیال مخلوق کی زندگیاں سنوارنا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ آج بھی مسلمان ہر نماز میں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد دونوں پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ کے آباء و اجداد شریف النسب تھے۔ نبوت کی شرائط میں ایک شرط پاکیزہ ولادت بھی ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبداللہ ایک حسین نوجوان تھے اور قریش کے ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب کا خاندان بڑا پاکیزہ تھا اور دور جاہلیت میں بھی ان کے خاندان میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا۔ قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ حضرت عبد المطلب ہر سال ماہ رمضان میں غار حرا میں خلوت نشین رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے، غریبوں کی مدد کرتے اور قحط کی صورت میں لوگ ان سے بارش کی دعا کرواتے جو قبول ہو جاتی۔ ظہور نبوت۔ حضرت محمد ظہور نبوت سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے اور گوشہ نشین ہو کر اپنے رب اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے۔ سفر و خضر میں اور ہر جگہ آپ کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ یہ سوال کہ یہ بہت بڑی کائنات ہے، لیکن نبوت کیا شے ہے اور میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کائنات کی کوئی چیز کبھی ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکی۔ ایسی ہی کیفیت حضرت ابراہیم پر بھی گزر چکی تھی۔ انہوں نے خالق حقیقی کی جانب رجوع کیا تو اللہ نے انہیں راہ حق دکھائی، اور حضور کے سوالوں کے جواب میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔
قرآن کا مقصد ہی انسان کو اپنی ذات سے متعارف کرانا اور اسے کائنات کی چھپی اور ظاہری حقیقتوں سے آگاہ کرنا تھا۔ حضور اکثر پانی اور ستو لے کر غار حرا میں جایا کرتے اور واپسی پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ دوستو، نبی پاک پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو لوگ اسلام کو تلوار کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ پہلی وحی پر غور کریں، جس میں تلوار نہیں بلکہ قلم پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت محمد پر نازل ہونے والی پہلی آیات قلم اور علم کے بارے میں تھی۔ حدیث کی روح سے ہر پڑھے لکھے انسان کا فرض ہے کہ وہ ان پڑھ انسانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ان الفاظ میں دیا: اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت حکمت عمدہ نصیحت کے ساتھ دیجیے۔ حضرت محمد نے اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا آغاز بڑی دانائی اور پرتاثیر لہجے کے ساتھ موقع محل اور زمینی حقائق کے مطابق کیا، اور آپ کی نصیحت میں عمدگی، دل سوزی اور خیر خواہی ہوتی تھی۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کے حوالے سے چند جملے۔ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں خود رسول اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ طریقہ وہی اپنائیں جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ تو کسی بھی صحابہ سے بڑھ کر نبی کی محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ نے وہی کیا جو نبی پاک نے انہیں ہدایت کی۔ نبی پاک کی ولادت پر خوشی میں خیرات کریں یا کوئی ایسی محفل منعقد کر کے ان کی سیرت مبارک بیان کریں۔ تاہم یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کی عظمت بہت بلند ہے، اور ہم انہیں صرف ایک دن کی شخصیت نہ بنائیں۔ آپ روز کی شخصیت ہیں، ہمارے ایک ایک دن کی شخصیت ہیں، ایک ایک رات کی شخصیت ہیں۔ یہ بات پوری زندگی ہمارے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم ان کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود اہتمام کر رکھا ہے، اور ہم بھی چاہیں تو روز ان کا ذکر کریں، ان کی سیرت مبارک پر مجالس منعقد کریں اور ان کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی تعلیمات پر بات کریں اور کردار پر بات کریں۔ دوستو، غار حرا کی شب اللہ نے نبی پاک کو جو مشن سونپا تھا میدان عرفات میں مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری موصول ہوئی کہ حضرت محمد کا دنیاوی مشن مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر یہ سن کر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا: اے عمر، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی: دین کامل ہو گیا اور کمال کے بعد نقصان ہے۔ وہ نقصان کیا تھا؟ حضرت عمر کس نقصان کے خوف سے رونے لگے تھے؟ دوستو، اہل علم کہتے ہیں کہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ مشن کی تکمیل کے بعد اللہ اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لے گا۔ ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔